اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے کہ نہیں. دیکھیے یہ سعودیہ کے رومال اوڑھ لیا, چھپا پہن لیا, ہماری قوم سمجھ رہی واہ 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 عرب سے بول رہے, جھوٹ تھوڑی بول رہے, عرب سے بول رہے بھائی, جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم نے کہا ابو جہل ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا تھا, معاف کرنا, ابو لہب ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا تھا, ولید ابن مغیرہ ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا تھا. شیطان کو کنکر مارنے کے لیے ہندوستان میں نہیں رہنا پڑتا ہے, وہاں بھی تو سعودیہ جانا پڑتا ہے. وہیں حضرت ابراہیم کے پاس آیا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہ پیمانے بند کرو, سعودیہ سے بول رہے ہیں. ابے سعودیہ کیا بخاری کا نام ہے, قرآن کا نام ہے. عیاش گیدڑ امریکہ کے تلوے چاٹنے والی قوم. ہمارا ہوگا سعودیہ یار, ہم نبی کے شہر کی عظمت کو مانتے, کسی نجدی خبیث کو نہیں مانتے. کیا بات ہے, بے شک بے شک بے شک. پنے چھوڑو, اگر واقعی دیانتداری ہے, سمجھنا چاہتے ہو, اسلام جاننا چاہتے ہو, اپنی جماعت کا کوئی ٹھیکیدار تیار کرو, مجھے بلاؤ, میں ٹھیکیدار سے بات کرنے کے تیار ہوں. آئیے میں وہ حرم کا امام بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتی ہماری حرم کے امام کے پیچھے نماز. سب سے پہلی وجہ میں بتا دوں, جو ہمارے نبی کی ماں کو کافر کہے اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. جو ہمارے نبی کو کہے کہ 40 سال کفر کی حالت میں تھا, ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. جو ہمارے نبی کو مردہ کہے, ہماری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. جو نعوذ باللہ یہ کہے کہ صحابہ بھی کافر تھے, اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. کیونکہ جو نبی کو مردہ کہے وہ کافر, جو نبی کو بے ایمان کہے وہ ہمارے نزدیک کافر, جو رسول کی والدہ اور والد کو کافر کہے وہ خود ہمارے نزدیک کافر. تو پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو. جب ایمان ثابت کر دو گے, ہم ہر نماز تمہارے پیچھے پڑھیں گے. لیکن جب تمہارا ایمان ہی نہیں تو پھر تمہارے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ چلو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال بتاتا ہوں. یہ مولانا عبدالکلام صاحب بیٹھے ہیں, سنیے, عاشق رسول ہے, بہت اچھے عالم ہیں, قاری ہیں, ماشاءاللہ سب کچھ ہے. یہ 2 لاکھ لوگوں کی نماز پڑھا ہے, 2 لاکھ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے لاکھ لوگ؟ 2 لاکھ. یہ امامت کر رہے ہیں. سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ حضرات معافی چاہتا ہوں, بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں نے نماز تو پڑھا دی. دوسری رکعت میں جب تھا تبھی مجھے یاد آیا کہ میں وضو سے ہی نہیں ہوں, بھول گیا تھا کہ وضو میرا نہیں ہے. مجھے تو خیال تھا کہ شاید وضو ہے میرا, بعد میں سوچتا رہا وضو ہے یا نہیں ہے. تو دوسری رکعت میں یقین پر پہنچے کہ نہیں یار اپنا تو وضو تبھی ٹوٹ گیا تھا, پیشاب کر کے آ گئے تھے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, یہ 2 لاکھ لوگوں کی نماز ہوئی تھی پیچھے؟ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ وہ 2 لاکھ ایک ساتھ کیوں نہیں بولتے مولانا صاحب جانے دو نا, آپ کی نماز آپ کے ساتھ, ہماری نماز ہمارے ساتھ, آپ کا وضو آپ کے ساتھ, ہمارا وضو ہمارے ساتھ. بھائی کیوں نہیں ہوئی نماز؟ بولیے. شریعت کا قانون ہے, نماز کی شرط عظیم ہے کہ امام جو ہے طہارت سے بھی ہو, وضو سے بھی ہو. رسول اللہ نے کہا وضو عبادت کی کنجی ہے, کنجی نہیں ہوگی تو تالے کھلیں گے, تالے نہیں کھلیں گے تو اندر گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. تو وضو نماز کی کنجی, آخر نے کہا نماز کی شرط اولین طہارت, پھر وضو, بغیر وضو کے نماز نہیں. تو امام کا وضو نہیں تو آپ کی نماز نہیں. اچھا ایک چیز اور آگے بڑھوں, امام صاحب نے قرات میں غلطی کر دیا, سجدے سہو کیا, تو آپ 2 لاکھ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ بھی سجدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ آپ بھی نہیں کریں گے. بولے گا میں کیوں کروں, میں نے تھوڑی غلطی کیا, امام نے کیا ہے. غلطی امام سے ہوئی, لیکن وہ سجدہ سہو کر رہا ہے تو آپ کو بھی کرنا ہے. کیوں؟ اس کی نماز جو ہے وہ آپ ہی کی نماز ہے, اس کی نماز قبول تو آپ کی قبول, اس کی قبول نہیں تو آپ کی قبول نہیں. تو مجھے ذرا دیانتداری سے بتاؤ, آپ نے بھی اقرار کیا کہ امام کا وضو نہ ہو تو نماز 2 لاکھ کی بھی نہیں ہوتی, 10 لاکھ کی بھی نہیں ہوتی. تو جس امام کا وضو نہ ہو تو نماز نہ ہو, جس امام کا ایمان ہی نہ ہو اس کے پیچھے کیسے ہوں گی؟ تو ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. پہلے اپنا ایمان تو ثابت کریں. اور یہ ہم ایسا ہی نہیں بولتے. آئیے ویڈیو دکھا دیتا ہوں. یہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کا نام ہے علامہ عرفان شاہ مشہدی. کیا نام ہے؟ علامہ عرفان شاہ مشہدی. آئیے ان کا ایک ویڈیو دیکھیں. آئیے یہ مولانا عرفان شاہ مشہدی کو سنیے. میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فراہم کر دیں کہ بات آپ سن سکے تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ قرآن
तुम्हारे तवज्जुह से सऊदी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुम्हें महमूद को शिर्क साबित करना हो तो हरमैन के सामने चौराहे की हमारी कदर मानो, और अगर एक घंटे में हम तुम्हारे मुफ्तियों को नीचे कर दें तो फिर मान लेना कि दुनिया में अहले सुन्नत का मजहब सच्चा मजहब है। तो ये तो हमारे उलमा का चैलेंज मौजूद है। कहाँ मर गए वो बेगैरत नजदी मौलाना, चैलेंज कबूल करें। ये जवानी में किया था, बुढ़े हो गए आजकल, मगर इनका कोई मुल्ला तैयारी होने के लिए तैयार नहीं। तो ये पुलिस से थोड़ी मसले हल होंगे यार, हिम्मत हो तो ये करो ना, आपका कोई मौलवी तैयार करो, बुलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इनको मैं लेता हूँ, करो नजदीक के मौलवियों को जरा तैयार, तुम्हारे उसूल हो वहां तो। इनका साफ चैलेंज है कि अगर तुम हमारा अकीदा गलत साबित कर दो, हम तुम्हारा अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ बताएंगे। अगर हम झूठे साबित हो जाए, हमारी गर्दन काट के चौराहे पे फेंक देना। लेकिन एक घंटे में अगर तुम्हारे मुफ्तियों को निंदा ना करते तो फिर मान लेना कि अहले सुन्नत का मजहब ही सच्चा मजहब है। मगर आज तक कोई नजदीक का मुल्ला तैयार नहीं हुआ इस बात के लिए, क्योंकि अपने 4x4 के कमरे में मुल्ला बहुत आसान है, मैदान में उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। ये मौलाना कोकब नूरानी है, ये भी बुढ़े हो गए यार, जवानी में इन्होंने चैलेंज किया था, ये चैलेंज आज भी इनके मौजूद है और बुढ़ापे तक अब तक वही चैलेंज दोहराते हुए आ रहे हैं। अभी फिर इनका एक बुढ़ापे का न्यू वीडियो आया, उसमें फिर उन्होंने रिपीट किया, रिपीट ही कर रहे हैं, मगर कोई इनका नजद का देवबंद का मुल्ला अब तक ऐसा कोई गैरतमंद तैयार नहीं हुआ कि जो इनका चैलेंज कबूल करे। आइए जरा इनका चैलेंज सुनिए क्या है। हमारे अकीदों का सबूत चाहिए, कुरान हदीस में मौजूद, मगर वो तुम हो जिन्होंने अखलाक के तरीके को छोड़ा। सहाबा के खिलाफ गालियां तुम्हारी किताबों में है, नबी के खिलाफ बुराइयां तुम्हारी किताबों में है, अल्लाह की बुराइयां तुम्हारी किताबों में है। ये हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम नबियों की नबूवत को मानते हैं जो अल्लाह के नबी है, और सुनो उनमें सबसे अफजल अपने नबी को मानते हैं, उनको बेमिसल बेमिसाल हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, ताबईन तबा ताबईन और या सुनहा अइम्मा सबको मानते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज को माने बाकी किसी को न माने, ये हमारा तरीका नहीं। मैंने बुखारी की चंद हदीसें सुनाकर अकायद सुनाए हैं, अभी मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। अगर इतनी बात पर भी इस्लाह नहीं हुई, आओ हवालों के साथ बात करो। नहीं, हवालों को रखो एक तरफ, यहाँ 2 कढ़ाइयां ला के रखो, आग जलाओ, उनमें तेल डालो, जब तेल खौल जाए, एक में मैं कूदता हूँ, सच्चे हो तो आओ कूदो दूसरी। भाई इसके लिए तैयार हो जाओ, ये पुलिस से क्या करोगे? इनको भी बुलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपको 1 रुपया खर्च नहीं आएगा, मगर सिर्फ अपनी जमात का ठेकेदार तैयार करो। जो तुम्हारी जमात का सबसे बड़ा ठेकेदार हो, ताहिर के आदमी को तैयार कर दो। 2 कड़ाओ तेल भी हम ही ला के देंगे, चलो तुमको भी लाने की जरूरत, कूदना है। समझ में आ जाएगा ना कितने सच्चे हो। तो ये काम के लिए ये तैयार नहीं होते, क्योंकि इनको खुद पता है कि हमारे अकीदे कितने ढकोसलेबाज है। हमारा तो काम ये है कि या रसूलल्लाह ये शिर्क है, मगर या खुद ही सर मदद चला।